بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم چیز میں یہ بتلانے والا ہوں۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھا، کوئی سناتنی ہے پنڈت، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو 72 حوریں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مسلمانوں کو 72 حوریں چاہیے، دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی ان کو چاہیے۔ آگے بڑھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو خدا چاہیے، مسلمانوں کو خدا نہیں چاہیے۔ اس نے یہاں تک بول دیا کہ کہیں بھی اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو جنت میں ان کا خدا ملے گا، بلکہ ان کو صرف کیا ملیں گی؟ 72 حوریں ملیں گی۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ واضح کر دیں کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ مذہب اسلام بہت ہی کامل جامع مذہب ہے، اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اسلام کا آغاز ہوا، یعنی جب سے انسانیت کا آغاز ہوا، دنیا کو بسایا گیا، تب سے اسلام کا بھی کیا ہوا؟ آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آتے رہے، تمام انبیاء کرام کس کام کے لیے آئے؟ اسی مذہب اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب کا کام کیا تھا؟ اسلام اور مذہب اسلام کی تبلیغ اور اس کی دعوت۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کر اور رسول بن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مذہب اسلام کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت گھر بنایا، اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر سب لوگ آتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن اس خوبصورت گھر میں ایک اینٹ چھوڑ دی گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کہ اتنے خوبصورت مکان میں وہ خالی اینٹ کی جگہ باقی نہیں رہتی، اور وہ خالی اینٹ جو جگہ باقی رہ گئی تھی وہ میں ہوں۔ وہ کیا ہوں؟ میں ہوں، اور میں آخری نبی ہوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ دنیا کی تکمیل اور دنیا کی خوبصورت کی تکمیل نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے بغیر کیا نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے اور رسول بن کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور کو تلاش کر لیا، کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا، تو وہ کیا نہیں ہوگا؟ قابل قبول نہیں ہوگا۔ صرف قابل قبول کیا ہوگا؟ اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، دنیا کو ہمیشہ باقی نہیں رہنا ہے، ایک دن آئے گا جو دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو دنیا میں انسانوں نے جو کچھ بھی کیا، آخرت میں اس کو کیا ملے گا؟ اگر اچھا عمل کیا ہے، اچھا عمل کا مطلب اسلام پر عمل کیا، تعلیمات اسلام پر عمل کیا، احکامات اسلام پر عمل کیا، انبیاء کرام جو کچھ بتا کر کے گئے ان پر عمل کیا، تو اس کو کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی، اس کو وہاں بدلہ ملے گا۔ اور اگر برا عمل کیا ہے، کفر و شرک پر قائم رہا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کیا ہے، تو اس کی وہاں کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ یہ تو جانتے ہیں۔ جنت میں وہاں کس طرح کی نعمتیں ہوں گی؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، یعنی وہ ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسی چیزیں ہوگی کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہیں کسی کان نے سنا۔ تو وہاں کی نعمتیں کس طرح سے ہوں گی؟ بات سمجھے؟ انسان نے سوچا بھی نہیں ہے، مگر اس سے بڑھ کر وہاں کیا ملیں گی؟ نعمتیں ملیں گی۔ جہاں تک 72 حوروں کے بارے میں ہے، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ظاہر ہے قیامت کے دن انسانوں کو جو جنتی ہوں گے ان کو خوبصورت عورتیں ملیں گی۔ وہ کتنی ہوں گی؟ مختلف روایتیں ہیں۔ 72 حوروں کا جو ذکر آتا ہے اس کے لیے صرف ایک صحیح حدیث ہے۔ ایک کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، بقیہ ضعیف احادیث ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے اور وہ شہداء کے لیے ہے۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہے۔ کتنے انعامات ہیں؟ 6 انعامات ہے۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے۔ اور نمبر 3، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، فزع الاکبر یعنی عظیم گھبراہٹ والے دن سے وہ کیا رہے گا؟ معمول رہے گا۔ نمبر 5، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ نمبر 6، 72 جنتی حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے سلسلے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور حدیث نمبر ہے 1663۔ تو اس حدیث پاک میں یہ صحیح حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ شہید کو جو 6 انعامات ملیں گے اس میں ایک انعام یہ ہے کہ 72 حوروں سے اس کی کیا کرائی جائے گی؟ شادی کرائی جائے گی۔ جنت میں سارے انعامات ملنے کے باوجود جو سب سے اصل انعام ہوگا جنتیوں کو، جو سب سے افضل انعام ہوگا، وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام کیا ہے؟ وہ 2 حدیث میں ہم نے ذکر کیا۔ چونکہ یہی اصل اعتراض ہے کہ جنت میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ ان کو کیا ملے گا؟ خدا ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جنتیوں کو خدا ملے گا، خدا کا دیدار ہوگا اور اللہ کی کیا ہوگی؟ رضامندی ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کیا ہوگی؟ نعمت ہوگی۔ ویسے ایک مسلمان کہتی ہی اس کو ہے کہ جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایک اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ حدیث ہے عن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة
حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس سے کہیں گے تریدون شیئا ازیدکم، تمہیں کیا اس سے زیادہ چاہیے تمہیں؟ اب جو جنتی ہوں گے وہ کہیں گے کہ یا اللہ الم تبید وجوہنا، کیا آپ نے میرے چہرے کو سرسبز و شاداب سفید نہیں کیا، خوبصورت نہیں کیا؟ الم تدخلنا الجنہ، یا اللہ کیا آپ نے مجھے جنت میں داخل نہیں کیا، آپ نے جہنم سے ہمیں نجات نہیں دی؟ ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ نے مجھے جہنم سے نجات دے دی، جنت میں داخل کر دیا، ہمارے چہرے کو کیا کر دیا؟ سرسبز و شاداب کر دیا، تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی یا اللہ؟ کہتے ہیں فیکشف الحجاب، حجاب کو اٹھا دیا جائے گا، پردے کیا ہو جائیں گے؟ پردے اٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو ایک ایسی چیز ملے گی جس کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی، جنت میں بھی جو چیزیں ملیں گی اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ من النظر الى ربهم عز وجل، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار، اللہ تبارک و تعالی کی زیارت۔ اور یہ حدیث کس کے؟ مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر ہے 449۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنتیوں کو کیا ہوگا، یعنی مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ زیارت ہوگی، اور یہ کیا ہوگی؟ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ ایک اور حدیث سنیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقول لأہل الجنت یا اہل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہیں گے اے جنتیوں، کیا کہیں گے؟ اے جنتیوں، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، تمام خیر آپ کے لیے، یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ سب لوگ کیا کہیں گے؟ یا اللہ، ارے حاضری لیتے ہیں، بلا لیں، لبیک لبیک نہ بولتے ہیں، وہ سب سارے جنتی کہیں گے لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ فیقول هل رضیت، اللہ تعالیٰ کیا کہیں؟ کیا تم راضی ہو؟ کیا تم خوش ہو؟ جب اللہ کہہ دیں گے جنتیوں سے کیا تم، کیا مقام ہوگا؟ لوگ کہیں گے فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب، یا اللہ ناراضگی کا کیا مطلب ہے؟ ناراضگی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ہمیں ایسی چیز عطا کی جو اپنے مخلوق میں سے آپ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں اس سے بہتر تمہیں دے دوں؟ فیقولون یا رب وای شیء افضل من ذلک، تو بندے کیا کہیں گے؟ جنتی کیا کہیں گے؟ تو اس سے بہتر کیا چیز ہوگی؟ اس سے بہتر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، یعنی میں اپنی رضامندی دے رہا ہوں، میں اپنی کہ میں تم سے راضی ہوں، اب اس کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی اس کے بعد میں کیا نہیں ہوں گا؟ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 6549۔ اب سوچئے اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیدار کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہ کہیں گے کہ میں اپنی رضامندی دے رہا ہوں، یعنی میں گویا کہ تم سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا صرف 72 حوریں ملیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ملیں گے؟ اللہ ملیں گے، اللہ کی زیارت ہوگی، اور اللہ کی رضامندی بھی کیا ملے گی؟ اللہ کی رضامندی بھی ملے گی۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دراصل وہ اسلام اور مسلمانوں سے حد درجہ متعصب ہیں، حسد کا شکار ہیں، اور اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر انہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ انہیں کیا ہو رہی ہے؟ پریشانی ہو رہی ہے۔ بات سمجھے؟ ایک ایک چیز حدیث میں اور قرآن میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی
وما علینا الا البلاغ۔